دوستو، رمضان کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر آنے والی رات گزشتہ رات سے زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان قریب الختم ہوتا ہے تو اس کا آخر سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخری عشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے؟ روایات میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، یعنی کمر ہمت باندھ لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے۔ کام کریں، نیکی کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ جو ذکر اذکار، جو عبادت کر سکتے ہیں کر لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت قیمتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی شب قدر بھی اسی عشرے میں۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی راتیں کتنی قیمتی ہیں۔ دن روزے کی وجہ سے قیمتی ہے اور راتیں رات کے قیام اور عبادت اور شب قدر کی وجہ سے قیمتی ہیں۔ اگر 10 راتیں کوئی مسلسل جاگ لے، فجر کے بعد سو جائے، 10-11 بجے تک سوتا رہے، تو دوستوں کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ ایک رات کی عبادت نصیب ہوگی، وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر اور یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہترین ہے۔ 1000 مہینوں جتنی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر 10 راتیں جاگ لیں گے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ اللہ کے لیے جاگنا، اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کے لیے پیاسا رہنا، اللہ کے لیے تھکنا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کے رکھنا اور مسجد میں وقت گزارنا یا گھر میں یکسوئی اور تنہائی کے ساتھ وقت گزارنا، عبادات میں لگنا، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں اور استغفار میں، کثرت کلمہ طیبہ میں، کثرت استغفار میں، کثرت درود شریف میں، شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ دعا مانگنا یہ شب قدر کی خاص دعا ہے۔ تو دوستو، تھوڑے دن رہ گئے، اللہ کو منائیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک ضروری گزارش، ضروری عرض کہ جہاں ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کو کبھی کسی دعا میں نہ بھولیں۔ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، فلسطینیوں کے لیے چند بول دعاؤں کے ضرور بولیں۔ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا تو بھائی دعا تو ہر کسی کے بس میں ہے۔ دعا کرنے کی حوصلہ شکنی نہ کرے، دعا کرنے کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ یہ بہت ہی نالائق لوگ ہیں جو دعا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ بھائی اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو تم کرو، اور اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا، تو اس کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہو؟ اسے دعا تو کرنے دو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔